اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین. اما بعد فقد قال الامام سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلاة والسلام فی دعائه اللہم صل علی محمد وآلہ وادر عنی بلطفک واغضنی بنعمتک. مکارم اخلاق کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے با اخلاق، با کردار اور با سیرت بندوں میں ہمارا شمار فرمائے اور ہماری عاقبت بخیر فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ مومنین مومنات جو کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے، اور جو کسی مشکل میں گرفتار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے. آج ہماری گفتگو ہوگی امام علیہ السلام نے صلوات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا کی ہے، اللہم صل علی محمد وآلہ. اے معبود، اے اللہ، بار الہ، تو محمد و آل محمد پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں ان پہ درود نازل فرما. اور یہ بہت بڑی عبادت ہے، درود اور صلوات ورد بھی ہے، ذکر بھی ہے، اور بہت بڑی عبادت ہے. دعا کی قبولیت کا ایک بہت بڑا جو نسخہ ہے اس کو کہتے ہیں صلوات. لیکن میں بارہا اس چیز کو عرض کر چکا ہوں کہ وہ صلوات کے جسے پیغمبر اسلام نے چاہا ہے، وہ صلوات کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے، اور جس کے متعلق خود فرمایا گیا لا تصلوا علی صلاۃ البترا، مجھ پہ دھم کٹا درود نہ پڑا کرو، ناقص درود نہ پڑا کرو، بے نتیجہ درود نہ پڑا کرو، بے ثمر درود نہ پڑا کرو. صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دم کٹا اور ناقص درود کیا ہے، صلوات کیا ہے؟ فرمایا مجھ پہ تو درود پڑھو لیکن میری آل پہ نہ پڑھو، یعنی مجھے شامل کرو، میری آل کو شامل نہ کرو. تو حقیقت یعنی یہی ہے، یہ صلوات ورد اسی کے لیے ہے کہ جو آل کو شامل کرتا ہے. یہ صلوات عبادت اسی کے لیے ہے کہ جو آل کو شامل کرتا ہے. یہ صلوات ایک ذکر اسی کے لیے ہے کہ جو آل کو شامل کرتا ہے، اور صلوات دعاؤں کی قبولیت کا راز اسی کے لیے ہے کہ جو آل کو شامل کرتا ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میڈیا پہ بیٹھ کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. عجب ہے. اور یہ صحیح ستہ میں متواتر احادیث موجود ہے اس بات کی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ کہا کرو، وآلہ کہا کرو، لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا. اخباروں میں ہیں تو اسی طرح لکھ رہے ہیں، جرائد میں تو اسی طرح لکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھے ہیں تو اسی طرح لکھ رہے ہیں، خبریں پڑھ رہے ہیں تو یہ نہیں. یہ کیا ہے؟ ہمارے جو سلسلہ قرآنی اور سیرت نبوی کے تحت ہونا چاہیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اس کے بعد امام علیہ السلام دعا کرتے ہیں. کون سی دعا ہے؟ بڑی اہم دعا ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر روز اس دعا کو پڑھنا چاہیے. اور بالخصوص یہ جو ایام ہیں ان میں کہ جہاں پہ سارے مومنین پر ایک مصیبتوں کے ہر طرف سے طاغوت جاتے ہیں کہ ان پہ مختلف قسم کی مشکلات اور مصائب اور شدائد میں انہیں مبتلا کریں. دیکھیں امام علیہ السلام کی دعا.
دعا کرتے ہیں وَدْرَ عَنِّي بِلُطْفِكَ، وَدْرَ عَنِّي بِلُطْفِكَ، پروردگار دنیا یہ مضرات کا، نقصان کا، آفات کا، مصائب اور شدائد کا گھر ہے، مختلف قسم کی بلائیں ہیں، مختلف قسم کی مشکلات ہیں، تو ان مشکلات کو مجھ سے دور فرما۔ ایک دعا یہ، دوسرا کیا ہے؟ اور وہ بھی فرمائے بے لطف کا، اپنے لطف اور احسان کے ساتھ میں ابھی آتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ دوسری دعا کا حصہ کیا ہے کہ وَغْضُنِي بِنِعْمَتِكَ، پروردگار تو مجھے غذا عطا فرما، خوراک عطا فرما، میرا تغذیہ فرما، مجھے قوت عنایت فرما، فیڈ کر مجھے، کس طرح؟ بِنِعْمَتِكَ، اپنی پاک نعمت کے صدقے میں۔ دیکھیں آج وہاں تک گفتگو پہنچتی ہے یا نہیں، لیکن آج ہم اس دعا کا جو پہلا حصہ ہے کہ جس میں امام علیہ السلام بارگاہ ربوبیت میں التجا کرتے ہیں وَدْرَ عَنِّي بِلُطْفِكَ، پروردگار وَدْرَ در اس کا مطلب یعنی کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دھکیل دینا۔ ایک چیز ہوتی ہے رف، ایک چیز ہوتی ہے دف کرنا، یعنی اس میں یہ در کا مطلب یہ تھا۔ جس طرح مرحوم علامہ سید علی خان کے جو بہت بڑے شارح ہیں، خود صحیفہ مبارک ہے سجادیہ کے، ہم نے کافی استفادہ کیا اس سے، بلکہ ہماری جو شرح آئی زبور آل محمد اس کی ہم نے ابتدا میں بھی ان کی کافی تحسین، ظاہر ہے کہ یہ حق بنتا ہے علماء کا، جہاں سے آپ استفادہ کریں، ان کے نام بتائیں، انہیں بتائیں، ان کی قدردانی کریں، انہیں اپریشیٹ کریں، اور ان کی ان زحمات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اور میں نے مقدمے میں ان کا نام جو ہے نا پورے اس جلیل القدر بزرگ عالم ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ در الشیء، یعنی در الشیء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ درعن کیا ہوتا ہے؟ دفعہو، یعنی اس چیز کو روک دینا ہے، اس چیز کو قریب نہیں آنے دینا ہے، دفع کرنا ہے۔ جس طرح ایک آدمی کسی پہ اگر وہ کرنا چاہتا ہے، اٹیک کرنا چاہتا ہے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ دفع کرتا ہے، روک دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اور جو لطف کہا ہے باللطف کا، لطف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے الرفق والبر، یعنی نرمی اور نیکی کے ساتھ، نرمی اور نیکی کے ساتھ۔ یہاں پہ یہ چیز ہے کہ سب سے پہلی چیز اس بات کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ لطف، لطیف اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء گرامی میں سے ایک نام ہے لطیف فی اسماء اللہ تعالی، والذی اجتمع له الرفق فی الفعل، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی لطیف کس معنی میں ہے؟ یعنی وہ اس اعتبار کے ساتھ ہے کہ اس کی ذات مقدس عمل میں بہت نرمی، اللہ سختی نہیں کرتا ہے۔ ہم خود بعض اوقات اس قسم کے افعال انجام دیتے ہیں اور اس قسم کے حرکات ہم انجام دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے قہر الہی کو جوش آتا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارکان میں رفق ہے، محبت ہے، نرمی ہے، سختی نہیں ہے، شدت پسندی نہیں ہے۔ یہ الہیون جتنے ہیں، اللہ والے جتنے ہیں، ان میں بھی یہ صفت ہے کہ وہ کیا ہے؟ لطف کیا کرتے ہیں، مدارا کیا کرتے ہیں، نرمی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں۔ یہ چیز فعل میں کے اعتبار سے اس طرح ہے، یعنی ڈیڈز آف گاڈ، اللہ سبحانہ وتعالی کے جو افعال ہیں، صفت فعلیہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں مدارا ہے، نرمی ہے، نیکی ہے، سختی نہیں ہے، شدت نہیں ہے۔ یہ جو ایکسٹریمزم کا تصور ہے یہ الہیون میں نہیں ہے۔ یہ جتنی شیطانی طاقتیں ہیں آپ ایکسٹریمزم کا تصور وہاں پہ دیکھیں گے۔ ٹیرر کا تعلق یا ٹیررزم کا تعلق یہ الہیون میں نہیں ہے۔ یہ جتنی شیطانی طاقتیں ان میں آپ دیکھیں گے، وہاں پہ آپ کو
ٹیرورسٹ بھی ملیں گے، ٹیرورزم بھی ملے گا، ایکسٹریمسٹ بھی ملیں گے، ایکسٹریمزم بھی ہوگی، یہ ساری چیزیں، کیونکہ الہیون میں نہیں ہے، وہاں پہ نرمی ہے، نیکی ہے، وہاں پہ یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی خاص ایٹریبیوٹ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے انہیں، اس وجہ سے وَالْعِلْمُ بِدَقَائِقِ الْمَصَالِحِ وَإِيصَالِهَا إِلَى مَنْ قَدَّرَ لَهُ إِلَى مَنْ قَدَّرَهَا لَهُ مِنْ خَلْقِهِ، اور پھر وہ اپنے علم کے اعتبار سے، یعنی عمل میں کیا ہے؟ نرمی ہے، علم اور آگاہی کے اعتبار سے دقیق ترین ان کی مصلحتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقف ہے کہ ان کے کیا بننے والا ہے، ان کا کیا ہونے والا ہے، ان کے سارے مسالے سے اللہ واقف ہے، علم ہے اس کے پاس، قدرت ہے اس کے پاس، آگاہی ہے اس کے پاس، He is omniscient God، وہ کیا ہے؟ پورا علم مطلق رکھنے والی وہ ذات ہے، علم کے اعتبار سے اس بنیاد کو، یعنی کیا ہے؟ نرمی اور علم اور آگاہی، ان کی مصلحتوں سے واقفیت کے بعد اپنی مخلوق کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری مصلحتوں کو وہ بہتر جانتا ہے، اگر سختی میں رکھے تب بھی انسان کو الحمدللہ، شفقت کے ساتھ رکھے تب بھی الحمدللہ، نرمی میں رہے تب بھی الحمدللہ، ہر لحاظ کے ساتھ، whether is a good situation اور اگر وہ بیڈ سچویشن میں، ہر لحاظ کے ساتھ کیا ہے؟ چونکہ وہ بہتر جانتا ہے میرے حالات کو، میرے احوال کو وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے، اس وجہ سے وہ فیصلہ جو کرتا ہے رفق اور محبت اور نرمی کے ساتھ اور ان کی مصلحتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بندوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ ایک کوشچن اگر مجھ سے کریں، کوشچن آپ ریز کرتے ہیں کہ یہاں پہ امام علیہ السلام نے دعا میں وَدْرَ عَنِّي بِلُطْفِكَ، یعنی کیا؟ وَدْرَ عَنِّي بِلُطْفِكَ، پروردگار اپنے لطف و کرم سے ان آفات اور بلیات سے محفوظ فرما، انہیں روک دے میرے لیے۔ تو یہاں پہ آفات و بلیات تو کتنی ہیں، سب کا نام تو نہیں لیا ہے، یہی کہا ہے کہ یہ جو بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، مشقتیں ہیں، یہ ڈیفیکلٹیز ہیں، یہ ٹربلز ہیں، انہیں مجھ سے دور کر دے، اور نام نہیں لیا کون کون سی بلائیں، کون کون سی مصیبتیں، کون کون سی آفتیں، کون کون سی ڈیفیکلٹیز اینڈ ٹربلز کون کون سی ہیں، اس کا نام نہیں لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہمیشہ جو شان کریمی والے ہوتے ہیں، بزرگ، اللہ کے برگزیدہ، مصلحتوں کو جاننے والے، اس وجہ سے اگر ان بلاؤں کا نام لینا شروع کیا جائے تو بلائیں اتنی ہیں، بس وہی جانتا ہے کہ اس نے بلاؤں کو کس طرح ہم سے دور کرنا ہے۔ اس لیے مختصر ترین جملے میں وَدْرَ عَنِّي بِلُطْفِكَ، اپنے لطف و احسان کے صدقے میں مجھ سے یہ دور فرما، مجھ سے بلاؤں کو دور فرما۔ تو یہ کیا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کلام موجز، کہ یعنی کلام ہے مختصر لیکن مفاہیم کے اعتبار سے پورے کا پورا سمندر۔ وہ کیا کہتے ہیں آپ، کہ پورے جو ہے وہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، یہ مولا کا فرمان۔ یہ کیا ہے؟ وَدْرَ عَنِّي بِلُطْفِكَ، اپنے لطف و احسان کے صدقے میں مجھ پر یہ ہر قسم کی جتنی بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو ان کو ٹال دے، تو ان سے مجھے محفوظ ہو۔ ورنہ اگر بلاؤں کو شمار کرنا شروع، بلائیں جو عرضی ہیں، سماوی ہیں، آفات عرضی ہیں، آفات سماوی ہیں، فردی ہیں، اجتماعی ہیں، سوشل اعتبار کے ساتھ ہیں، انڈیویجول اعتبار کے ساتھ ہیں، معاشرے کے اعتبار کے ساتھ ہیں، سماج کے اعتبار کے ساتھ ہیں، کتنی ہیں مصیبتیں، ان کو گننا شروع کرے تو پھر تو انسان کی آدھی زندگی اسی میں گزر جائے۔ نہیں، وَدْرَ عَنِّي بِلُطْفِكَ، پروردگار اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں بلاؤں کو دور فرما، دور فرما، دور فرما دے، ٹال دے۔
انہیں ہٹا دے، انہیں دور کر دے. یہ ہے. اسی وجہ سے ہے کہ وہ قادر مطلق ہے. چاہے تو انسان پہ جو بلائیں ہیں زمینی نازل کرے تو وہ کر سکتا ہے، آسمانی نازل کرے تو وہ کر سکتا ہے. مختلف قسم کے انسان کو فتنوں میں مبتلا کرنا چاہے تو وہ کر دیتا ہے. انسان جب اس کے قریب نہیں جاتا ہے، اس کا وصال حاصل نہیں کرتا ہے، تقرب الہی کو اختیار نہیں کرتا ہے، تو یہ ساری مصیبتیں اس پر آتی ہیں. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ. وہ قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب کو نازل کرے. او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب کو نازل کرے. اس میں قدرت ہے. وہ جیسے کا چاہے. کیا ہے؟ او یلبسکم شیعا، یا تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، فرقے تمہارے بنا دے، تمہیں مختلف قسم کے گروہ بندیوں میں گرفتار کر دے. وَيُذِيقَ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور بعض کو بعض کے ساتھ مختلف قسم کی بلاؤں میں مبتلا کر. یہ اللہ سبحانہ و تعالی جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے. اگر لوگ اس کے احکام پر نہیں چلے، اگر لوگ اس کے قہر کو جب للکارتے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ مختلف قسم کے عذاب انسان کے سر کے اوپر سے. آپ کہیں گے سر کے اوپر سے کون سے عذاب آتے ہیں؟ سر کے اوپر سے آپ نے نہیں دیکھا، یہ آندھیاں نہیں دیکھی ہیں، یہ طوفان نہیں دیکھے ہیں، یہ ٹورناڈو نہیں دیکھے ہیں، کہ جہاں پہ حتیٰ کہ وہ بڑے بڑے درخت اس طرح جو ہیں وہ مروڑ کے وہ پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیسے اچھل کے وہاں پہ گاڑیاں اس طرح وہاں پہ ہو گئیں. آپ نے امریکہ میں نہیں دیکھا جو اتنا بڑا وہ آیا تھا ٹورناڈو، اور وہاں پہ خود گاڑیاں فضاؤں میں اس طرح مروڑ کے جس طرح مرونڈا کر دیا جاتا ہے، اس کا مرونڈا بن گئی ان گاڑیاں. وہ چاہے اس کے لیے کیا مسئلہ ہے. اس طرح آندھیاں آئیں، اس طرح طوفان آئیں، اس طرح بارشیں آئیں، اور مختلف قسم کے اور اس طرح وہ عذاب میں گرفتار کریں، اس کے لیے کسی چیز کی کوئی مشکل نہیں. وہ اسی طرح آسمانوں سے وہ بڑے بڑے طوفان ہیں، فضاؤں کو سارے اس کے حکم کے، اس کے امر کے تابع ہیں. چاہے تو بجلی گرا دے. آپ نے نہیں دیکھا بجلیاں گری ہوئی؟ ان امواج کے ذریعے، ان ویوز کے ذریعے مختلف قسم کی عذاب جو آسمانی ہیں اس میں مبتلا کرے. چاہے تو وہ آسمان سے پتھر برسائے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ ابابیل کا واقعہ؟ آسمان اوپر سے آئے تو وہ چھوٹے چھوٹے تھے، وہ ان کے لیے بم بن کے گرتے تھے. یہ جو بڑے بڑے ہاتھی تھے، بڑے بڑے ہاتھی اپنے آپ کو اس دور کی سپر طاقت بن کے آئے تھے، جنہوں نے کعبے پہ اٹیک کرنا چاہا. اللہ نے کیا کہا؟ کاش اگر یہ جو سورہ فیل ہے مسلمانوں کو آج بھی یاد رہتی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کمپینین آف ایلیفنٹ کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے اس کو یاد ہے؟ کہ جنہوں نے چھوٹے چھوٹے سے انگریزے انہوں نے ابابیل نے اٹھائے ہوئے اور ان بڑے بڑے ہاتھی بھی، یعنی کیا بتانے کے لیے تھا کہ ہم بڑی طاقتوں کو ہمیشہ چھوٹی طاقتوں کے ذریعے مارتے بھی ہیں اور انہیں ذلیل بھی کرتے ہیں. اس وجہ سے چھوٹی طاقتیں جب مارتی ہیں بڑے بڑی طاقتوں کو، رسوا بھی ہوتے ہیں، ذلیل بھی ہوتے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے آپ ان کے پاؤں کے نیچے سے کیا عذاب، وہ چاہے تو زلزلے لے کر آ جائے، چاہے تو مختلف قسم کی ویرانیاں کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. سیلاب میں انسان مبتلا ہو جائے. یہ آپ نے دیکھا کہ گھروں کے گھر جو ہے نا وہ اس طرح اجڑ جاتے ہیں، آنن فانن پتہ ہی نہیں چلتا ہے. کہتے ہیں ابھی تو بالکل سب چیزیں چمک دمک رہی تھیں، اب کیا ہو گیا؟ لاکھوں ہزاروں جانیں یکدم. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور چاہے تو کیا کریں، جب اللہ کے احکام کو نہیں مانتے لوگ تو پھر ان میں دینی لحاظ کے ساتھ، سیاسی لحاظ کے ساتھ، پولیٹیکل ڈائمنشنز ہوں، ریلیجیس ڈائمنشن، اس میں اس قسم کے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. سیاسی اختلافات، دینی اختلافات میں وہ آپس میں لڑتے مرتے رہتے ہیں.
یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ چاہے تو اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ سارے وہی عذاب ہیں کہ جن کی طرف امام علیہ الصلوۃ والسلام نے متوجہ کہ دیکھیں ایک روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آیے کے سلسلے میں کہ کیا کہ پروردگار قادر ہے کہ انہیں مختلف قسم کی سزائیں، عذاب، آفات، بلیات میں مبتلا کرے، یہ بھی اس کی قدرت ہے۔ امام فرماتے ہیں من فوقکم من السلاطین ظلما ومن تحت ارجلکم العبید السوء ومن لا خیر فی او یلبسکم شیعا۔ فرمایا کہ یہ جو اوپر سے عذاب ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں اس پہ جابر اور ظالم ڈکٹیٹر حاکم اس پر مسلط کر دے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک قسم کا عذاب ہوتا ہے کہ اس پہ بالخصوص اس قوم پر کہ جہاں پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فقدان ہوتا ہے، جہاں پہ امر بالمعروف enjoining the good and forbidding the bad، وہاں پہ جب وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ ان پہ ایسا ظالم اور جابر سوار کر دیتا ہے ان پر کہ وہ اسی سے وہ پیستا رہتا ہے، ان کو پس جاتی ہے وہ قوم شرار، جس طرح روایت میں ہے کہ بہت ہی ایول قسم کا حاکم، وہ ڈکٹیٹر ان پہ حاکم ہو جاتا ہے اور وہ ذلیل کرتا ہے۔ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، اور تحت ارجلکم، تمہارے پاؤں کے نیچے سے تمہیں عذاب کیا، یعنی انسان وہ غلام جو بدترین ہیں ان کی وہ فرمان روائی میں آ جائے جن کے ہاں کوئی خیر کا تصور ہی نہیں، پھر انہیں مختلف قسم کے او یلبسکم شیعا، یا انہیں مختلف قسم کی گروہ بندیوں میں، دھڑا بندیوں میں گرفتار کر دے۔ یضرب بعضکم ببعض، بعض کو بعض کے ساتھ جو ہے نا تو ایک دوسرے کو ساتھ گتھم گتھا، بما یلقیہ بینکم من العداوۃ والعصبیہ، اور ان میں اس قسم کی پریجڈس، اینمٹی، عداوت، اور ان میں دھڑا بندی، گروہ بندی، کہ اسی میں وہ گرفتار رہے۔ یذیق بعضکم بأس بعض وہو سوء الجوار، بعض کو بعض کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح ان میں اختلافات، اور انہی میں سے یہ ہے کہ اللہ بعض کے ہمسائے کو پورا کر دے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک قسم کا بہت بڑا سلسلہ ہے کہ اگر انسان کا ہمسایہ برا ہو، سوء ہو، حالانکہ مسلمان کے لیے یہ ہے کہ اسے ہمیشہ اپنے ہمسائے کا خیال کرنا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ان وصیتوں میں سے یہ ہے اللہ فی جیرانکم، خدا کے لیے اپنے ہمسایوں کو خیال رکھنا۔ ہم پیغمبر اسلام سے سنا ہے، پتہ یہی چلتا تھا کہ کہیں میراث میں شامل کر رہے ہیں۔ اتنے زیادہ حقوق، اتنے زیادہ رائٹس، اتنے زیادہ فرائض خود ہمسایوں کے بارے میں، نیبرہڈ ایک بہت بڑا جو ہے اسلام نے اس کی سفارش کی ہے، لیکن جب اللہ مختلف عذاب دیتا تو ایک عذاب میں یہ بھی کر دیتا ہے، یعنی اللہ مختلف طریقے ہیں اس کے عذاب سے۔ اب یہاں بھی یہ ہے چیز ایک کہ عذاب میں انسان مختلف طریقے ہوتے ہیں اور انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، اللہ کی طرف سے توجہ کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پہ آنا چاہیے، اپنے آپ کو بڑا اتنا بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جتنا انسان نیچے رہتا ہے اتنا ہی وہ اٹھاتا رہتا ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کسی کے اخلاص کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے، کسی کی محبت کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے، کسی کی سنسیئرٹی کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ اگر اللہ کے لیے انسان کو کام ہے تو پھر لوگوں سے کیا ہے، اور یہ نہیں دیکھے انسان مختلف قسم کے، اور انسان سمجھتے بھی نہیں ہے کہ یکدم کیا۔ میں ایک آپ کو واقعہ سناؤں کہ یعقوب بن داؤد، یہ مہدی عباسی جو ہے نا اس کا یہ وزیر تھا، منسٹر تھا۔
اس کا ایک بھائی ہے، اس کا نام ہے عمر بن داؤد۔ ایک دفعہ کہ یہ بہت اس خلیفہ کے بڑا قریب تھا، یہ جو ہے نا سو کالڈ خلیفہ، یہ جو ہیں یہ حاکم بنے ہوئے اور لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے اور لوگوں پہ اپنی جو کرسی ہے اس پہ مضبوطی کے لیے اور چمٹے ہوئے ان کے ساتھ اللہ کے حکم سے دور، باہر کے فن پہ ہمیں ڈسکس نہیں کرنی، لیکن میں آپ کو یہ بتا، اس کے جو بھائی تھا وہ بھی اس کے جو حاکم ہے اس کے کافی قریب تھا، وہ بھی کافی اس کی ستائش کرتا تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ عمر بن داؤد نے کیا کیا کہ باہر جائیں جی سیل سپاٹے کے لیے، اور کچھ افراد کو لیا، اپنے کچھ عزیز و اقارب کو لیا، باہر گردش کے لیے جانا ہے، یا کیمپنگ کے لیے جانا ہے، یا آپ ہم لوگوں کے کیا ہے یعنی وہ کیا ہوتا ہے کہ سیر تفریح کے لیے جانا ہے، پکنک کے لیے جانا، یا جس طرح بھی۔ اس کے ساتھ کچھ افراد بھی تھے، کچھ دوست احباب بھی تھے، عزیز و اقارب بھی تھے، اور جو چیزیں تھیں کھانے پینے کی وہ بھی انہوں نے اٹھائیں کہ وہاں پہ بیٹھ کے تھوڑا سا انجوائے بھی کریں گے، جائیں گے کسی پارک میں، جائیں گے کسی ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ گل و گلزار ہوگا، جہاں پہ چشمے رواں ہوں گے، وہاں پہ تراوت ہی تراوت ہوگی، اور وہاں پہ ہم انجوائے کریں گے اللہ کی طبیعت کو دیکھ کر، اس نیچر کو دیکھ کر۔ ایسے میں کیا ہوا، مختلف قسم کے فروٹ اٹھائے، مختلف قسم کے کھانے لیے، اور کھانے لے کر چلے گئے۔ وہاں جب پہنچے ایک جگہ بیٹھے تو کھانا لگایا گیا، اس نے کیا کیا، عمر بن داؤد نے ایک گچھا اٹھایا، کس کا؟ انگوروں کا، اور اس نے 2-3 انگور اسی طرح ڈالے اور بغیر اس کو چبائے ہوئے اسی طرح نگلا، وہ گلے میں پھنس گیا۔ گلے میں جو پھنسا، اب نہ گلے کے نیچے جائے نہ گلے کے اس باہر، عجیب و غریب ہو گیا، اسی دم گھٹنے سے وہ مر گیا، اسی دم گھٹنے سے۔ اس کے بعد اس کے بھائی نے وہ اشعار بھی پڑھے کہ جس میں یہ ہے کہ صبح تو بڑی سلامتی کے ساتھ تھا، اب شام کو کیا ہو گیا۔ یعنی کیا ہے کہ حالات، سچویشن انسان کی لمحات میں بدلتی رہتی ہے، وہ جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ انگور حالانکہ اس کی کیا تھی، لیکن وہ ایسا پھنسا گلے میں کہ نہ آگے جا رہا ہے نہ پیچھے آ رہا ہے، اور اسی طرح سٹک ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کا سانس بند اور وہیں سے چلا گیا اور ختم ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں نا یہاں پہ اس قسم کے حالات اس دور میں بالخصوص بالخصوص جس میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور جتنی ماڈرنائز دنیا ہو گئی ہے، جتنا ہائی ٹیک کا دور ہو گیا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی کے خطرات بھی بڑھتے ہیں۔ ہاں جی فلاں جگہ جو ہے نا ایروپلین گر گیا، اتنے حادثات ہو گئے، فلاں جگہ یہ ہو گیا ہے، گاڑی کی آپس میں ٹکر ہو گئی، جس طرح آپ دیکھتے رہیں پاکستان کے جو میڈیا ہے وہ ان کے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ کوئی نیک خبر جو ہے نا انہوں نے نہیں دینی ہے، کوئی صحیح خبر جو ہے نا انہوں نے وہ یعنی لوگوں کو اسی سٹریس میں رکھو، فرسٹریشن میں رکھو، اسی جدال میں رکھو، اسی نزاع میں رکھو، اور اس قسم کی تاکہ وہ اسی پریشانیوں میں۔ لیکن کچھ حالات بھی اس قسم کے ہو گئے ہیں کہ جب تک چٹپٹی خبریں نہ ہوں اس وقت تک جو ہے نا وہ کاروبار بھی نہیں چمکتا ہے۔ تو باہر کے وہاں پہ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں کہ جب کہ چاروں طرف سے مظالم اور ہر طرف سے کوئی آدمی گھر باہر گیا ہے، اب وہ اپنی سلامتی کے لیے خیر مانگتے ہیں پیچھے سے اس کے لیے کہ اب بچہ گیا ہے، بیٹا گیا ہے، باپ گیا ہے، بہن گئی ہے باہر، بس اللہ کرے زندہ سلامت جو ہے نا واپس آ جائے۔ یہ حالات جو ہیں، ان حالات میں اس دعا کو ضرور وَدْرَ عَنِّي بِلُطْفِكَ، اور یہ جو مختلف قسم کے حادثات ہیں، مختلف قسم کے حوادث جو پیش آتے رہتے ہیں، کہیں پہ یہ بم جو ہے نا وہ منفجر ہو گیا، کہیں پہ یہ ایک مسئلہ بن گیا، ابھی آپ نے دیکھا آج کراچی کی جو صورتحال ہے، تو یہ ہے کہ حالات اس قسم کے، اگرچہ ہائی ٹیک کے دور میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن حادثات اس قسم کے ہیں، واقعات اس قسم کے ہیں، آفات اس قسم کی ہیں، بلیات اس قسم کی ہیں۔ گھر سے چلیں تو پڑھیں وَدْرَ عَنِّي بِلُطْفِكَ، پروردگار اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں تو مجھے محفوظ فرما۔ تو یہ ہے کہ ہر ایک سیکنڈ میں، ہر لمحے میں انسان گرفتار ہوتا ہے،
اچھا جب گرفتار ہے مختلف قسم کی آفات بلیات میں، کون نجات دیتا ہے انسان کو؟ نجات وہی دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہے، کہ جو انسان کا ملجا ہے، انسان کا ماوا ہے، انسان کی پناہ گاہ ہے، وہ ہے کہ انسان کو نجات دلانے والی اگر کوئی طاقت ہے تو اس طاقت کا نام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ لہٰذا امام سجاد علیہ السلام نے اس طرف متوجہ کیا ہے کہ یعنی بہت ہی مختصر ترین جملے میں دعا کے اتنے مطالب کو، کہ جہاں پہ ہر قسم کے آفات ہیں بلیات ہیں۔ دنیا میں تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ ہاں جی یہ 80 تو بالکل آفات بلیات 53 نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آفتوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، آزمائش کا گھر ہے، امتحانات اس میں آتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ان آفات اور ان بلیات سے اسے محفوظ رکھے، ان کو آپ بلیات کو ٹالے۔ وَدْرَ عَنِّي بِلُطْفِكَ۔ اب یہاں کے اوپر جو متعلق دفع ہے نا کہ کیا کیا ہونا چاہیے، کن کن چیزوں سے میرا اللہ مجھے بچائے، اس کو امام علیہ السلام نے ذکر نہیں کیا، اس وجہ سے کہ وہ اتنی زیادہ چیزیں ہیں، بلیات آفات اتنی ہیں کہ وہ پھر انسان کیا کیا منشن کرے، اور اس وجہ سے علم خدا کے اوپر چھوڑ دیا گیا، علم خدا کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ یعنی کیا ہے کہ پروردگار بلائیں اتنی آتی ہیں، مصیبتیں اتنی آتی ہیں، شدائد اتنی آتی ہیں، تو خود ہی بہتر جانتا ہے، سب کو ٹال دے۔ یا جس طرح آپ مثلا نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد کچھ دعا مشترکہ ہیں، ان مشترکہ دعائیں مفاتیح الجنان میں دیکھیں، مفاتیح الجنان مشترکہ دعائیں ہیں، اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہم انی اسألک من کل خیر احاط بہ علم۔ پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کس چیز کی ریکویسٹ ہو رہی ہے، کس چیز کا التجا ہو رہی ہے، کس چیز کا سوال ہو رہا ہے؟ ہر اس خیر کی کہ جو تیرے علم میں ہے۔ ہمارے پاس تو علم اتنا ہی ہے نا، علم ایسا ہے کہ برائے نام، سارے علم کا وارث تو وہ ہے، سارے علم کی بنیاد تو وہ مرکز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ میں کہ جتنے بھی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس خیر کا کہ جو تیرے علم میں ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن كُلِّ شَرٍ أَحَاطَ بِهِ علم۔ پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس آفت سے، ہر اس مصیبت سے، ہر اس ایول سے کہ جس کا علم تیرے پاس ہے۔ اتنی آفتیں ہیں، اتنی مصیبتیں، اب کیسے ہو سکتا ہے کہ سب؟ لہٰذا امام علیہ السلام نے کیا ہے، کلام موجز، اس قدر کلام کیا ہے، مختصر ہے، کنسائز ہے، کہ اس میں اتنے مطالب ہیں، اتنے مطالب، یعنی اگر آپ اس کو ترجمہ سادہ سی زبان میں اگر کرنا چاہیں تو کیا ہے؟ وَدْرَ عَنِّي بِلُطْفِكَ كُلَّ شَرٍ أَحَاطَ بِهِ علم۔ پروردگار تو ہر مصیبت کو، ہر شر کو جو تیرے علم میں ہے، تو مجھ سے دور فرما، تو مجھ سے دور فرما۔ یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کے جو بزرگان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ جو ہستیاں ہوتی ہیں، وہ اسی طرح دعا کرتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب مجھے وہ آپ تو بتا رہے وَدْرَ عَنِّي فِي لُطْفِكَ ہے، وَدْرَ عَنِّي بِلُطْفِكَ، وَدْرَ عَنِّي کے بعد کیا آتا ہے؟ بِلُطْفِكَ، بِلُطْفِكَ، بے لطفِكَ، بِلُطْفِكَ، وَدْرَ عَنِّي بِلُطْفِكَ، وَدْرَ عَنِّي بِلُطْفِكَ، وَدْرَ عَنِّي بے لطفِكَ۔ اس کو ضرور پڑھیں۔ یہ بہت بڑی مصیبتیں جو اس وقت، بالخصوص اس وقت ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، مومنین کو چاہیے کہ مولا امام سجاد کی اس دعا کے اس جملے کو گھر سے نکلیں، وَدْرَ عَنِّي بِلُطْفِكَ۔ پروردگار تو ہی اپنی خاص لطف اور احسان کے صدقے میں میری ان یہ جو آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، ان کو برطرف فرما، ان کو ٹال دے، ان کو دفع کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا، میں صدیق عباس لازگو سے بول رہا ہوں۔ جی مولانا آج میں نے آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں
کہ اگر انسان کو کچھ مشکلات آتی ہیں جو نیچرل آتی ہیں اور کچھ آتی ہیں جو ان کی خود ہی ان کی فالٹ ہوتی ہے کہ وہ مشکل ہے، اب ان کی بے وقوفی کی وجہ سے وہ آتی ہیں، لیکن اگر جو مشکلات آتی ہیں ان کی بے وقوفی کی وجہ سے، تو اگر وہ زیادہ نقصان کر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی تھی۔ تو مولانا آج میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں یہ الاؤڈ ہے کہ اگر کچھ نقصان ہوئے اور اپنی بیوقوفی کی وجہ سے نقصان ہوئے وہ اللہ پہ ڈالنا، یہ الاؤڈ ہے اسلام میں؟ تھینک یو۔ شکریہ، احسن۔ تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ مختلف قسم کی، یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹے سے جملے میں پورا احاطہ کر دیا ہے، وَدْرَ عَنِّي، یعنی پورے کا پورا، جس طرح کہتے ہیں اس طرح کنسائز کر کے پوری دعا، یعنی آپ سارا دن بھی بیٹھے رہیں نا گنتے رہیں، یہ بھی آفت ہے، یہ بھی آفت ہے، یہ بھی آفت ہے، یہ بھی آفت ہے، ہم سارا دن جو ہے نا اس کی آفتوں کی ایک پوری لسٹ تیار کر لیں، ہم سے نہیں تیار ہوگی۔ اچھا پھر کہیں گے دوسری طرح فلاں چیز رہ گئی تھی اس آفتوں میں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آفتوں کو تیری ذات بہتر جانتی ہے نا، مجھے کیا، مجھے تو ان سے محفوظ فرما۔ ایک جملے میں پوری دنیا کو کیا کر دیا گیا ہے؟ مختصر کر دیا گیا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اس وجہ سے ہر روز، اگر اردو عربی نہیں، میں اپنے عزیز کو یہ بھی کہہ دوں کہ اگر آپ کو عربی فرض کیا کہ مشکل بن رہی ہے یا کسی کو مشکل بن رہی ہے کہ وَدْرَ عَنِّي بِلُطْفِكَ، پروردگار تو اپنے لطف و احسان کے صدقے میں مجھے آفات بلیات سے محفوظ فرما، اگر نہیں آتی ہے عربی تو اردو میں کہہ دیں، پنجابی میں کہہ دیں، انگلش میں کہہ دیں کہ پروردگار تو مجھے آفات بلیات سے محفوظ فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبلہ۔ علیکم السلام۔ جناب آپ نے سلام عرض کرنے کے لیے فون کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے وعلیکم اور اس السلام۔ طرح آپ کو دیکھتے رہے۔ آپ نے کون بول رہے ہیں؟ میں بشیرہ منجوری جی کون بشیر جی جرمنی سے بول رہے ہیں، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، اللہ حافظ جی، بہت شکریہ، انشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ آپ اس چیز کو، ایک اور چیز جو یہاں پہ بڑا ظریف نکتہ ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ میرے خیال میں کال جو ہے نا بند کر دیں، تو چونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے، اور مجھے 2-3 باتیں کہ جو بڑی ویری امپورٹنٹ جو ہیں وہ ہیں، اس کو مجھے آپ کو بتانا ہے، اور آپ نے توجہ کے ساتھ جو اس کو سننا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ بے لطف کا کہا نا، دیکھا نا، وَدْرَ عَنِّي بِلُطْفِكَ، پروردگار ان آفتوں کو، ان مصیبتوں کو اپنے لطف اور احسان سے، لطف سے، اس کو کیا کر، لطف سے، نرمی کے ساتھ، مدارت کے ساتھ، اور جینٹل وے جس کو کہتے ہیں نا، کہ اس انداز کے ساتھ کہ جس میں کوئی ٹربل کا وہ نہ ہو، شائبہ نہ ہو، اس انداز کے ساتھ، چونکہ یعنی نرمی کے ساتھ، اور یہ بڑی شان ہوتی ہے انسان کی، نرمی کے ساتھ گفتگو، نرمی کے ساتھ اس کی جو ہے نا وہ ڈیلنگ، سختیاں ہمیشہ نقصان پہنچایا کرتی ہیں، ڈیلنگ اس کی، مومن کی شان یہی ہوتی ہے کہ اس میں شدت پسندی نہیں ہوا کرتی ہے، مومن میں شدت پسندی نہیں ہوتی ہے، مومن کیا ہے، مومن کی، اور میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتاؤں کہ جو بالخصوص اجتماعی کاموں میں ہیں، سماجی کاموں میں ہیں، سوشل کاموں میں ہیں، اور مشنریز ہیں، ریفارمرز ہیں، مبلغین ہیں، مصلحین ہیں، ان کی سب سے بڑی ایک کامیابی کا ایک راز کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے نرمی، شدت پسندی ہمیشہ انسان کو نقصان دے، دوستوں کو دور کیا کرتی ہے، دوست قریب نہیں آتے ہیں جہاں پہ شدت پسندی ہو، اور چھوڑو جی مجھے کیا کر لینا۔ نرمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، نرمی، اسی لیے فرمایا کہ پیغمبر اسلام، بہت خوبصورت روایت ہے، پیغمبر اسلام، حدیث سنیے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں،
ان الرفق لم یوزع علی شیء الا زانہ. جہاں جہاں پہ بھی آپ نرمی دیکھیں گے نا، نرمی کہ جب آپ بات کرتے ہیں، جب ڈیلنگ آپ کی ہوتی ہے، جب آپ کی رفتار ہے، جب آپ کردار، نرمی جہاں پہ ہوتی ہے کیا ہے؟ الا زانہ، اس سے اس چیز کا وقار بڑھ جاتا ہے، اس کا جمال بڑھ جاتا ہے، اس کی آرائش و زیبائش بڑھ جایا کرتی ہے نرمی کے ساتھ. پتھر پھینکی کے بات کرنا ہے نہیں، آرام کے ساتھ بات، وہی آپ کی انرجی مصرف ہونی ہے، کوئی 4 برابر آپ کی انرجی مصرف نہیں ہونی ہے. آپ جب نرمی کے ساتھ بات کریں گے، آپ کے اندر جمالیاتی تصور، جمالیاتی جو انسان کی شان ہے وہ بڑھتی ہے. لیکن کیا ہے پھر فرماتے ہیں وَلَا نُزِعَ مِن شَيْءٍ إِلَّا شَانُهُ، اور جب اس کو آپ نکالیں گے کس سے؟ نرمی سے، رفق سے، محبت سے، نیکی سے، تو کیا ہوگا؟ ملائمت سے کیا ہو جائے گا؟ تو وہ چیز معیوب ہو جاتی ہے، زشت ہو جاتی ہے. کرخت لہجے میں کرختی آتی ہے. زشت انسان جو ہے نا اس کام میں زشتی اور عیبدار کر دیتا ہے انسان، اس سختیوں کی وجہ سے، شدت پسندی کی وجہ سے، ایگریشن کی وجہ سے. یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ اسی وجہ سے وہ استاد جو ہیں جن میں نرمی کے ساتھ پڑھانے کی وہ عادت ہے، نرمی کے ساتھ وہ ایک دوسرے اپنے جو اسٹوڈنٹ ہیں اسے پڑھاتے ہیں، اپنے پیپل کو جو ہے نا بڑے پیار اور محبت سے پڑھتے ہیں، وہ ہمیشہ بچے ان میں صلاحیتیں بڑھتی ہیں، ان کی فیکلٹیز بڑھتی ہیں، ان کی کیپیبلٹیز اور زیادہ ہوتی ہیں. بہار کی طرح، گلستان کی طرح وہ آباد و شاد وہ کلاس ہوا کرتی. لیکن جہاں پہ وہ ڈنڈے جو ہیں نا وہ برسائے جاتے ہیں، ہاں جی مرغی بنو تو مرغا بنو تو پتہ نہیں کیا بنو تو کیا بنو، وہاں بھی کیا ہوتا ہے؟ سوائے ذلت و خاری کے وہ کیا ڈیمیج وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوگا کر سکتے. یہی وجہ چیز ہے. اور ہمیشہ شکر کرتے ہیں کہ آج کلاس نہیں ہوئی ہے، شکر کرتے ہیں کہ آج چھٹی ہو گئی. یہ کیا چیز؟ اس کی وجہ یہی. اس وجہ سے سب سے بہترین اگر کوئی ٹیچر اس کائنات میں اگر کوئی معلم ہستی ہے، تو وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، جنہوں نے ان بت پرستوں بدبختوں، وہ جو اس قسم کی خشن اور عیبدار قسم کے تھے، جن کے اخلاقی لحاظ کے ساتھ وہ تھی، انہیں پیغمبر اسلام نے پڑھایا، جو ایک چھوٹی سی بات پہ 40 سال تک قتال کیا کرتے تھے. کتنے سال؟ 40 سال انہیں پیغمبر نے مسلمان بنایا. اور آخر میں ہمیں آپ کو کیا بتا، سبحان اللہ، کیا کامیابی اللہ نے عطا کی. نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ جو 40 سال تک آپس میں لڑتے اور مرتے رہتے تھے، نتیجہ کیا ہوا کہ ایک قبیلہ ہے اوس، اس کے ایک آدمی نے غلطی کے ساتھ اونٹ کو چابک لگانا چاہ رہا تھا، تو وہ آدمی کو لگا، اس سے ذرا سی خراش آ گئی. اس کو آتا ہے پیغمبر اسلام کے پاس، یا رسول اللہ غلطی سے آپ بتائیں اس کا کتنا دیا ہے. ان کو سکھایا پیغمبر اسلام نے، کس سے؟ پیار سے، محبت سے، رفق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، ملائمت کے ساتھ تبلیغ دین کو. اسی لیے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، صادق آل محمد سے یہ روایت، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے روایت؟ امرنی ربی بمدارت الناس کما امرنی باداء الفرائض. جس طرح فرائض کو بتانے کے لیے، جس طرح ادائے فرائض کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے، اسی طرح لوگوں کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے وہ بڑی نرمی کے ساتھ حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے. ڈنڈے کے ساتھ نہیں چلائے، ڈنڈے کے ساتھ دین نہیں پھیلا ہے، یہ اخلاق آل محمد کے ساتھ، یہ تلوار کے ساتھ دین نہیں پھیلا ہے، یہ اخلاق آل محمد کے ساتھ یہ دین پھیلا ہے. امرنی ربی بمدارت الناس کما امرنی باداء الفرائض. یہ ہے دین ہمارا، اخلاقیات کا پورا پیکج ہر لحاظ کے ساتھ اگر دیکھنا چاہے تو یہ ہمارا دین ہے. اب یہاں پہ یہ ہے، بات کو ختم کروں، ٹائم میرا ختم ہونے والا ہے. ایک چیز یہاں پہ باللطف کا جو کہا ہے، یعنی خدا مسبب الاسباب ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟
سارے اسباب کو، سارے جو ذرائع ہیں، سورسز، ریسورسز کون فراہم کرتا ہے آپ کو؟ سورسز، ریسورسز اللہ سبحانہ و تعالیٰ فراہم کرتا ہے۔ اچھا جب وہ مسبب الاسباب ہے تو وہ دونوں طریقوں سے باللطف کا بھی ہو سکتا ہے، وہ سختی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا میں آپ کی مثال دوں، آفتوں کو دونوں لحاظ سے وہ ٹال سکتا ہے، جس طرح چاہے وہ ٹال دے، سختی کے ساتھ ٹال سکتا ہے، نرمی کے ساتھ وہ ٹال سکتا ہے۔ دعا آپ نے کر دی ہے، وَدْرَ عَنِّی، پروردگار مجھ سے آفتوں کو دور، اللہ نے فیصلہ کر دیا، مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، انہوں نے فیصلہ کر دیا نہیں تجھے یہ آفت نہیں آئے گی۔ اچھا اب کیسے نہیں آئے گی؟ یہ بھی تو سبب اسی نے پیدا کرنا ہے۔ فرض کیا کسی جگہ جا رہے تھے، کراچی ہے، حالات بڑے بگڑے ہوئے ہیں، اور قدم قدم پہ سوچ کے جو ہے نا وہ انسان قدم رکھتا ہے۔ ایک دفعہ کیا ہو گیا کہ ایک آدمی نکلتا ہے، دعا کر کے چلتا ہے، وَدْرَ عَنِّی، پروردگار تو مجھے آفتوں سے محفوظ فرما۔ ایسے میں علم الہی میں موجود ہے کہ فلاں جگہ پر یہ جو کام کے لیے جا رہا ہے، بازار میں جا رہا ہے، سودا سلف لینے کے لیے جا رہا ہے، وہاں پہ جو بازار میں پہنچے گا تو وہاں پہ ایک امپلانٹ ہو چکا ہے بم۔ اب اس کے وہاں گھر سے نکل کے جانے سے 15 منٹ کا فاصلہ ہے۔ گھر سے یہ نکلا، اللہ نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے فیصلہ کیا اپنی قدرت کاملہ سے، اس وجہ سے کہ مسبب الاسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کہا کہ نہیں اس کو مجھے بچانا ہے، اب کیسے بچانا ہے؟ خاص سختی کے ساتھ۔ ایسے میں رستے میں گھر سے نکلا تو ایک آدمی ملا، وہ جو کاروبار کر رہے تھے بزنس پوائنٹ آف ویو سے، اس کے بعد نہیں تجھ نے میرے اتنے پیسے دینے، وہ کہتا نہیں میں فلاں جگہ آپ کو دے دیے تھے یار، وہ بینک سٹیٹمنٹ دیکھو، فلاں یہ دیکھو۔ اسی میں ان کا آرگومنٹ ہو جاتا ہے 10 منٹ۔ ٹھیک ہے جی کل ہم دیکھیں گے وہ بینک سٹیٹمنٹ آئے گی ہوگی۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، کیا ہو گیا وہ 10 منٹ جو 15 منٹ پہ اس نے پہنچنا تھا، 10 منٹ یہاں پہ جائے تھوڑے ہی آگے کے چلے تو بم بلاسٹ۔ اللہ نے اس کو بچا لیا وہاں پہ۔ اگرچہ یہاں پہ اس کے کلیش کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمت کو بھیجا، اگرچہ وہ سختی کی بنیاد کے اوپر تھا، ان کی آپس میں آرگومنٹ شروع ہوگا، ان کی آپس میں وہ شروع ہو گئی، باتیں شروع ہو گئی کہ نہیں وہ بزنس ایسا تھا، آپ نے فلاں جگہ اتنے پیسے نہیں ٹرانسفر کرنے تھے، یہ نہیں کیا تھا، اس طرح ہو گیا۔ یہ بھی ایک طرح، حالانکہ بات کیا ہو گئی تھی؟ بات تلخ کلامی تک پہنچ گئی تھی، اللہ نے کیا پہنچا دی، اسے بچا لیا ہے۔ مسبب الاسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ دوسرا بھی ہو سکتا ہے، دوسرا طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو کیا ہے؟ میرے مولا دعا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وَدْرَ عَنِّی بِلُطْفِکَ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے، نرمی۔ اب وہی چیز ہے، گھر سے نکلنا تھا، جا کے اس نے جہاں پہ جانا تھا وہاں پہ اس طرح کے حادثہ ہونا تھا۔ گھر سے جو نکلا تو اس کے بعد 2 قدم ہی چلا تھا، ایسے میں وہ پرانا دوست دیرین بیسٹ فرینڈ اس نے دیکھا، اوہو کافی عرصے کے بعد گلے ملا، معانقہ کیا، آپس میں کیا اللہ کیا قسمت ہے، اللہ نے حاجہ میں ملا دیا ہے، نہیں میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، ابھی آپ چائے پی کے جائیں گے۔ کہا نہیں مجھے بہت جلدی ہے، مجھے وہاں پہنچنے کا ہوتا ہے، نہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ اس طرح کریں، کتنے عرصے کے بعد آپ مجھے ملے ہیں، آپ پلیز ایک کپ آف ٹی، ایک تھوڑا سا بیٹھ جائیں گے، یہ بہانہ بنتا ہے ملاقات کے لیے، ایک چائے پہ۔ وہ کہتے ہیں چلے وہ کام تو بڑا ضروری تھا، لیکن یہ بھی تو کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، چلتے ہیں گھر۔ 15 منٹ میں اس نے پہنچنا تھا، ادھر سے انہوں نے معانقہ کیا، آپس میں گلے ملے، اس کے بعد کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا گھر پہنچے، ادھر سے وہ حادثہ پیش، اللہ نے بچا لیا۔ دونوں طریقے سے بچایا اللہ ہی نے۔ مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، چاہے تو اس طریقے سے، لیکن کیا ہے مولا کیا دعا کرتے ہیں؟ مولا دعا کرتے ہیں کہ پروردگار وَدْرَ عَنِّی بِلُطْفِکَ، اچھے انداز، نرمی کے ساتھ اپنے لطف و احسان کے ساتھ۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم پہ یا اللہ آفات و بلیات کو دور فرما، اپنے لطف و احسان کے صدقے میں اپنی کرامت نصیب فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، اشرار ہستی ان سے محفوظ فرما، اس پورے عالم ہستی کو ان جو دہشت گرد ہیں ان سے محفوظ فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد، پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما، ہمارے جتنے مومن مومنات مریض ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد، یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔
اللہم عجل ولیک الفرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.